الحمد للہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ گرامی قدر مشاہدین، عزیز طلباء، جنازہ کے مسائل سے متعلق تعلیمی دروس کا جو سلسلہ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے درس میں ہم نے حسن خاتمہ کی علامات کو بیان کرنا شروع کیا تھا اور چند علامات آپ کے سامنے بیان کی گئی تھیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی معروف کتاب احکام الجنائز میں کل 18 علامات حسن خاتمہ کی ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی علامت ہے موت کے وقت کلمہ شہادت پڑھنے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ دوسری علامت ہے پیشانی پر پسینہ آئے موت کے وقت۔ تیسری علامت یہ ہے کہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں وفات ہو۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ میدان جنگ میں شہادت نصیب ہو۔ ان 4 علامات پر ہم دلائل کے ساتھ اس سے قبل گفتگو کر چکے ہیں۔ پانچویں علامت یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں غزوہ کرتے ہوئے موت آ جائے۔ چھٹی علامت یہ ہے کہ طاعون کی بیماری میں موت ہو۔ ساتویں علامت یہ ہے کہ پیٹ کی بیماری سے وفات ہو۔ آٹھویں اور نویں علامت یہ ہے کہ ڈوبنے کی وجہ سے یا دیوار گرنے کی وجہ سے موت ہو جائے۔ 10ویں علامت یہ ہے کہ کوئی خاتون اپنے بچے کی پیدائش کی وجہ سے حالت نفاس میں وفات پا جائے۔ 11ویں اور 12ویں علامت یہ ہے کہ جلنے کی بنا پر یا پسلی کے درد کی بنا پر وفات ہو جائے۔ 13ویں علامت یہ ہے کہ تپِ دق کی بیماری میں وفات ہو۔ 14ویں علامت یہ ہے کہ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے جس کو کوئی شخص چھیننا چاہتا ہو، اپنے مال کے تحفظ میں لڑتے لڑتے وفات ہو جائے۔ 15ویں اور 16ویں علامت یہ ہے کہ اپنے دین کی حفاظت میں یا اپنی جان کی حفاظت میں دفاع کرتے ہوئے لڑتے لڑتے کسی کی وفات ہو جائے۔ 17ویں علامت یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں پہرہ داری کرتے ہوئے وفات ہو جائے۔ اور 18ویں علامت یہ ہے کہ کسی بھی نیک عمل کرنے کی حالت میں وفات ہو۔ تو یہ کل 18 علامات حسن خاتمہ کی ہیں، جن میں سے 4 پر ہم دلائل کے ساتھ اس سے پچھلے درس میں گفتگو کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہوئے اس دلیل پر گفتگو کریں گے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں غزوہ کرتے ہوئے وفات پا جائے، یہ بھی حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ چنانچہ آپ پچھلے اور اس میں ایک فرق سمجھ لیں۔ پچھلے میں جو چوتھی علامت ذکر کی گئی، چوتھی علامت یہ ذکر کی گئی تھی کہ اللہ کی راہ میں میدان جنگ میں شہادت نصیب ہو جائے، یعنی لڑتے لڑتے
دشمن کے ہاتھوں یا کسی طرح سے میدان جنگ میں قتل کر دیا جائے، تو یہ چوتھی علامت تھی۔ پانچویں علامت یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں غزوہ کرتے ہوئے طبعی وفات ہو جائے، شہادت نہ ہو، قتل نہ کیا جائے، تو یہ طبعی وفات یہ بھی حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ اور اس سلسلے میں جو ہے کئی احادیث ہیں، جیسے کہ یہ حدیث ہے، من فصل ای خرج فی سبیل اللہ فمات او قتل فہو شہید او وقصہ فرسہ او بعیرہ او لدغتہ ہامہ او مات علی فراشہ بأی حتف شاء اللہ فإنہ شہید وإن لہ الجنہ، کہ جو شخص اللہ کی راہ میں نکلا اور اس کی وفات ہو گئی یا اسے قتل کر دیا گیا تو وہ شہید ہے، یا اس کے گھوڑے نے اسے پٹخ دیا، یا اس کی سواری دوسری سواری اونٹ نے اسے گرا دیا، یا اسے کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا، یا اپنے بستر ہی پر اس کی طبعی وفات ہو گئی، جیسی بھی وفات ہو، جس وجہ سے بھی وفات ہو، اللہ نے جس طرح سے مقدر کیا ہو، اللہ کی مشیت جیسی رہی ہو، تو یہ بھی شہید مانا جائے گا اور اس کے لیے جنت ہے۔ یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، حاکم اور بیہقی نے بھی اسے روایت کیا ہے ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے، اور امام حاکم نے صحیح قرار دیا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حسن درجے کی حدیث ہے۔ چھٹی علامت ہے طاعون کی وجہ سے وفات ہو جائے، اور اس سلسلے میں کئی احادیث ہیں۔ ایک حدیث حفصہ بنت سیرین سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے مجھ سے پوچھا کہ یحییٰ بن ابی عمرہ کی وفات کس طرح ہوئی، تو میں نے جواب میں کہا طاعون کی بیماری سے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کا ارشاد ہے، الطاعون شہادہ لکل مسلم، طاعون کی بیماری ہر مسلمان کے لیے شہادت کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور ایسے ہی عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم سے انہوں نے طاعون سے متعلق پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ اپنے جس بندے پر بھیجنا چاہتا ہے بھیجتا ہے، لیکن اللہ نے اسے اپنے صاحب ایمان بندوں کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ تو جو بندہ بھی طاعون میں پڑ جائے اور اپنے شہر سے، اپنی بستی سے باہر نہ نکلے، رکا رہے، صبر کرے، اور اس بات پر یقین رکھے کہ اسے وہی مصیبت آ سکتی ہے جو اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے، جو اس کے نوشتہ تقدیر میں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے شہید کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ عربی الفاظ اس طرح ہیں، انہ کان عذابا یبعثہ اللہ علی من یشاء فجعلہ اللہ رحمۃ للمؤمنین فلیس من عبد یقع الطاعون فیمکث فی بلدہ صابرا یعلم انہ لن یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ الا کان لہ مثل اجر الشہید۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح سے ایک حدیث میں اس طرح آیا ہے کہ شہید ہونے والے اور طاعون کی بیماری میں وفات پانے والے آئیں گے، طاعون والے کہیں گے کہ ہم بھی شہید ہیں۔ کہا جائے گا کہ دیکھو ان کے زخموں کو دیکھو، اگر ان کے زخم شہیدوں کے زخم کی طرح
ان کی زخم سے بھی خون بہ رہا ہے تو یہ بھی شہید مانے جائیں گے۔ چنانچہ دیکھا جائے گا تو ان کے زخموں سے بھی شہیدوں کے زخموں کی طرح خون رس رہا ہوگا۔ یہ امام احمد نے اس کی تخریج کی ہے بسند حسن، اور عرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ کی روایت اس کے لیے شاہد ہے۔ اسی طرح سے اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی حدیث مروی ہے۔ 7ویں علامت ہے کہ پیٹ کی بیماری میں وفات ہو۔ حسن خاتمہ کی علامات میں سے یہ ہے کہ پیٹ کی بیماری میں وفات ہو۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے من مات فی البطن وہو شہید، جو پیٹ کی بیماری سے وفات پائے وہ شہید قرار پائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن یسار کہتے ہیں کہ میں اور سلیمان ابن سرد اور خالد ابن عرفطہ یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص کا تذکرہ ہوا جس کی وفات ہو گئی تھی، اور اپنے پیٹ کی بیماری کی وجہ سے اس شخص کو وفات ہوئی تھی۔ تو یہ دونوں صحابی چاہتے تھے کہ اس کے جنازے میں حاضر ہوں۔ ایک نے دوسرے سے کہا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ہے من یقتلہ بطنہ فلن یعذب فی قبرہ؟ فقال الآخر بلا، کہ جو شخص اپنے پیٹ کی بیماری کی وجہ سے مر جائے، جسے اس کا پیٹ مار ڈالے، تو قبر میں اسے عذاب نہیں دیا جائے گا۔ دوسرے نے کہا آپ سچ کہتے ہیں، ضرور ایسا ہی ہے۔ یہ سنن نسائی، سنن ترمذی کی روایت ہے۔ علامہ امام ترمذی نے اسے حسن قرار دیا ہے، اور امام ابن حبان نے اسے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے، اور اس کی سند صحیح ہے۔ اسی طرح سے 8ویں اور 9ویں علامت یہ ہے کہ ڈوبنے کی وجہ سے یا دیوار گر کر دبنے کی وجہ سے وفات ہو جائے تو یہ بھی شہادت ہے۔ اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے الشہداء خمسہ، المطعون، المبطون، وصاحب الحدم، والغریق، والشہید فی سبیل اللہ، کہ جو طاعون کی بیماری میں مرا، یا پیٹ کی بیماری میں مرا، یا دب کر کے مرا، یا ڈوب کر کے مرا، یا اللہ کی راہ میں شہادت پائی، تو یہ سب شہید ہیں۔ یہ 5 طرح کے شہید اس میں گنائے گئے ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ تو آج ہم نے 9 علامات تک ذکر کی ہیں۔ انشاءاللہ 10ویں علامت سے ہم آگے اگلے درس میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔